جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں کی حق کی خودارادیت کی منصفانہ جدوجہد کو دبانے کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر میں بی جے پی کی بھارتی حکومت کی طرف سے ڈھائے جانے والے وحشیانہ مظالم اور سیاسی ناانصافیوں پر عالمی برادری کی مسلسل خاموشی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں کے مشترکہ پلیٹ فارم متحدہ مجلس علماء نے سری نگر میں منعقدہ اجلاس میں ایک پینل تشکیل دیا جو حالیہ متنازعہ اور اشتعال انگیز بیان پر بھارت نواز سیاست دان عمران رضا انصاری سے وضاحت طلب کرے گا۔ انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کے صدر ڈاکٹر محمد طاہر تبسم نے کہا ہے کہ کشمیری عوام کی جاری جدوجہد اور قربانیاں اسلام کی پہلی صدی کے مسلمانوں کے جذبے اور استقامت کی یاد دلا رہی ہیں۔ بھارتی ریاست بہار میں ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کے معاملے کی رپورٹنگ کرنے پر آزاد صحافی اجیت انجم کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں کی حق کی خودارادیت کی منصفانہ جدوجہد کو دبانے کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر میں بی جے پی کی بھارتی حکومت کی طرف سے ڈھائے جانے والے وحشیانہ مظالم اور سیاسی ناانصافیوں پر عالمی برادری کی مسلسل خاموشی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بڑی تعداد میں قابض بھارتی فوجیوں کی تعیناتی اور ہر وحشیانہ ہتھ کنڈہ آزمانے کے باوجود مودی حکومت کشمیری عوام کے جذبہ حریت کو کمزور کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگست 2019 سے بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں اپنی ریاستی دہشت گردی کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں اور وادی کشمیر کو کشمیریوں کے لیے ایک جہنم میں تبدیل کر دیا ہے۔ عبدالرشید منہاس نے واضح کیا کہ دیرینہ حل طلب تنازع کشمیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و سلامتی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی روایتی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے تنازع کشمیر گزشتہ 77 سال سے زائد عرصے سے حل طلب ہے، جس کی وجہ سے کشمیریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حریت ترجمان نے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور بربریت سے کشمیریوں کو نجات دلانے کے لیے عملی اقدامات کرے اور کشمیری عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے منصفانہ اور دیرپا حل میں سہولت فراہم کرے۔ مقبوضہ کشمیر میں مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں کے مشترکہ پلیٹ فارم متحدہ مجلس علماء نے سری نگر میں منعقدہ اجلاس میں ایک پینل تشکیل دیا جو حالیہ متنازعہ اور اشتعال انگیز بیان پر بھارت نواز سیاست دان عمران رضا انصاری سے وضاحت طلب کرے گا۔ یہ اجلاس عمران رضا انصاری کے حالیہ اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ بیانات، اس پر سامنے آنے والے شدید عوامی رد عمل اور سوشل میڈیا پر اس کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے بلایا گیا تھا۔ اجلاس میں میر وائز عمر فاروق، مفتی ناصر الاسلام، آغا سید حسن الموسوی الصفی، مولانا مسرور عباس انصاری، آغا سید محمد باری، مفتی نذیر احمد قاسمی، مولانا شوکت گینگ، مفتی محمد یعقوب پایا اور مولانا رحمت اللہ قاسمی نے شرکت کی۔ متحدہ مجلس عمل نے متفقہ طور پر اس بات کا اعادہ کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کی حرمت اور احترام تمام مسلمانوں کے ایمان کا مشترکہ بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ عظیم ہستیاں ہمارے ایمان کا ستون ہیں اور ان کی توہین، اشتعال انگیزی یا تضحیک کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پینل میں آغا سید حسن الموسوی الصفی، مفتی نذیر احمد قاسمی، آغا سید محمد خادی اور مفتی محمد یعقوب بابا نے شرکت کی۔ یہ پینل عمران رضا انصاری کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے متعلق بیانات پر وضاحت مانگنے کے لیے طلب کیا گیا۔ یہ ان افراد کو بھی طلب کرے گا جو سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پر اہل بیت کے بارے میں نامناسب زبان استعمال کرنے میں ملوث ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں سیکورٹی ناکامی کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد نئی دہلی کے مقرر کردہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے کشمیریوں سے معافی مانگنے اور مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے ایک میڈیا انٹرویو میں کہا ہے کہ منوج سنہا کو استعفیٰ دے کر کشمیریوں سے معافی مانگنی چاہیے جن کی زندگی، عزت، وقار اور ذرائع معاش ان کی غلطیوں کی وجہ سے داؤں پر لگ گئے ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے رہنما محمد یوسف تارگامی نے کہا کہ ان کی پارٹی نے پہلگام حملے کے بعد سے مودی حکومت سے جواب دہی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی سیکورٹی کی ناکامی کی وجہ سے 26 شہریوں کی جانیں گئی، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لیفٹیننٹ گورنر نے حملہ روکنے میں سیکورٹی کی ناکامی کی ذمہ داری قبول کی ہے، ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ نے کہا ہے کہ دلی پولیس اور دیگر تحقیقاتی ادارے دارالحکومت نئی دہلی میں غیر قانونی بنگلہ دیشی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن کی آڑ میں بڑے پیمانے پر بنگالی بولنے والے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے نام ایک خط میں سی پی آئی ایم کے رہنماؤں ندا کرات اور انوراگ سکینہ نے کہا ہے کہ دلی پولیس اور تحقیقاتی
تحقیقاتی ادارے بنگلہ دیشی تارکین وطن کی نسلی بنیادوں پر پروفائلنگ، انہیں ہراساں کرنے، غیر قانونی نظر بندی، بطخوری اور جبری ملک بدری میں ملوث ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ بھارت میں بنگالی بولنا جرم ہے تو تمام بنگالی بولنے والے مسلمانوں کے خلاف مجرموں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ انہوں نے بنگالی مسلمانوں کے خلاف پولیس کی کارروائی کو امتیازی اور غیر آئینی قرار دیا۔ خط میں بوانا جے کالونی کے 204 سے زائد رہائشی محمد نظام الدین کا حوالہ بھی دے دیا گیا ہے، جسے پولیس نے شہریت اور جائیداد کے تمام دستاویزات ہونے کے باوجود 5 جولائی کو ایک بنگلہ دیشی شہریوں کو پناہ دینے کا الزام لگا کر کم عمر بچوں سمیت گرفتار کر لیا۔ انہوں نے اس واقعے میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ متاثرہ خاندان کے وکیل کا کہنا ہے کہ پولیس کی طرف سے محض زبان، مذہب یا غربت کی بنیاد پر شہریت کے بارے میں سوال ایک خطرناک مثال ہے۔ یہ خبریں آپ صدائے حریت جموں کشمیر سے سن رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کے حصول کے امیدوار کشمیری نوجوانوں نے پریس انکلیو سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور مقبوضہ علاقے میں سرکاری بھرتیوں کے 12 سال پرانے اسکینڈل میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے پر قابض انتظامیہ کی مذمت کی۔